8ویں آیت سے، اس علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے۔ آمین جی۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے میرے عزیزو، یہ بڑا زبردست حوالہ ہے اور اس میں بے حد و حساب برکات ہمارے لیے پائی جاتی ہیں۔ اس کے بہت سارے اینگلز ہیں، اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ جب ہم کسی بھی پہلو سے اس کو دیکھتے ہیں، یہ ہمارے لیے باعث برکت بنتا ہے۔ آج ہم اس بات پر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے کہ جب خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے۔ خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، چرنی میں یہ معجزہ ہو رہا ہے، چرنی میں یہ معجزہ ہو رہا ہے، دیدار ابن خدا ہو رہا ہے۔ کبھی طور پر جس سے ملتے تھے موسیٰ، ظاہر وہاں برملا ہو رہا ہے۔ حیرت سے تکتے ہیں چرنی کو تارے، زمین پر یہ کیا ماجرا ہو رہا ہے۔ گاتے ہیں گیت آسماں پر فرشتے، زمین پر میلاد خدا ہو رہا ہے۔ باغ عدن سے رہی جس کی حسرت، وہ پھر آج سب کچھ عطا ہو رہا ہے۔ وہاں سرنگو ہے زمانے کی شاہی، فضل خدا بے پناہ ہو رہا ہے۔ خدا ملنے آیا ہے مومن زمین پر، خدا ملنے آیا ہے مومن زمین پر، حقیقت میں یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ میرے عزیزو، خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدا کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے اس بات پر غور کریں گے کہ جب خدا کا جلال ان کے چوگرد چمکتا ہے، اس جلال کے چمکنے کا مدعا و مقصد کیا تھا، اور ان چرواہوں کے ڈر جانے کی بنیادی کیا وجہ تھی، اور کس لیے خداوند کا جلال جو ہے وہ چمکا۔ میرے عزیزو، جلال کے لیے بائبل مقدس میں مختلف لفظ استعمال کیے گئے ہیں، جن میں 2 لفظ جو بڑے مشہور ہیں۔ ایک تو یہاں بھی استعمال کیا گیا جلال، اور دوسرا نور ہے، اور پھر اس کے توسط تیسرا لفظ روشنی ہے۔ جلال کے لیے نور اور روشنی کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں۔ جب ہم کلام مقدس میں سے پیدائش کی پہلی کتاب ہی کا مطالعہ کرتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا باپ نے، ہمارے آسمانی باپ نے، خدا خالق نے جس چیز کو سب سے پہلے تخلیق کیا وہ روشنی تھی۔ چنانچہ کلام مقدس میں لکھا ہے 30 آیت میں کہ خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی، اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو اس طرح سے پہلا دن ہوا۔ تو یہاں پر میرے عزیزوں میں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے سب سے پہلے روشنی کو تخلیق کیا۔ خدا کا پاک کلام بیان کرتا لائٹ کو کریٹ کیا۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے اس سے پہلے کہ آپ کی زندگی میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے قبیلے میں، آپ کی قوم کلیسیا میں دیگر برکات آئیں، سب سے پہلے جس چیز کی ہمیں شد اور لازمی ضرورت ہے وہ ہے لائٹ کی، روشنی کی، حکمت کی، دانائی کی، امید کی، تسلی کی اور تقویت کی ضرورت ہے۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ سب سے پہلے خدا نے روشنی کو تخلیق کیا، لائٹ کو تخلیق کیا، اور یہ روشنی اور یہ جو لائٹ ہے یہ خدا کے جلال کا عکس ہے۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب اس کو تخلیق کیا اور جب پھر باقی سارے نظام کو خدا نے کامل کیا تو پھر خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خدا نے 2 لائٹیں اور پیدا کی، یعنی نیر اکبر اور نیر اصغر، یعنی سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی ساری مخلوقات روشنی میں چلے، تاریکی میں نہ ہو، اندھیرے میں نہ ہو۔ اور پھر خدا نے اس کو مزید تقویت دینے کے لیے، ابھی ہم گیتوں میں بھی یہ گا رہے تھے اور یہ اپنے چرچ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، بچوں نے یہ چھوٹے چھوٹے ایک طرح سے سٹارز کا منظر ہی پیش کیا ہے، خدا نے تاروں کو بھی پیدا کیا۔ تو ذرا آپ باریک بینی سے دیکھیں کہ سب سے پہلے بھی خدا نے روشنی کو تخلیق کیا، اور پھر اس کو مختلف طرح سے مختلف شکلوں میں خدا نے کامل کرنے کے لیے
کامل طور پر انسان کی رہنمائی کے لیے روشنی کا انسان کے لیے انتظام کیا. لیکن میرے عزیزوں خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے جب ہم کلام مقدس میں آگے بڑھتے ہیں کہ اگرچہ خدا نے ان کے لیے نور پیدا کیا، خدا نے ان کے لیے روشنی کو پیدا کیا، باغ عدن کے اندر انہیں اپنے جلال میں رکھا تھا، وہ خدا کے جلال میں رہتے تھے، اس نور میں رہتے تھے جس میں طریقی کا شائبہ تک بھی نہیں ہو سکتا. لیکن میرے عزیزوں جب ان کی زندگیوں میں گناہ آ گیا تو پھر خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ نور، وہ جلال، وہ روشنی ان کی زندگیوں سے جاتی رہی اور انسان کے اندر اپنے خالق خدا کے حوالے سے ایک ڈر اور خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی. یوں وہ نور جو ان کے اندر رکھا گیا تھا، ان کے باطنوں کے اندر تھا، خدا کا کلام کہتا ہے ان کے ذہنوں کے زندگیوں کے اندر تھا، اس ابتدائی خاندان کے اندر تھا، وہ ان کے گناہ کی وجہ سے جاتا رہا. اور بائبل مقدس کے اندر گناہ کو طریقی ہی کہا گیا ہے اور طریقی کو گناہ سے تشبیہ دی جاتی ہے. چنانچہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے جیسے انہوں نے گناہ کیا انہوں نے باغ کے درختوں میں پتوں میں اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی. اور میرے عزیزو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے وہیں سے انسان کے اندر اس کی زندگی میں اس کے دل میں ایک خلا پیدا ہو گیا جو سوائے نور کے اور روشنی کے اس لائٹ کے خدا کے جلال کے کوئی اس کو پورا نہیں کر سکتا تھا. آپ اندازہ کر لیں چونکہ لائٹ کے جانے کا ہمیں بہت تجربہ ہے. رات کو جب لائٹ جاتی ہے آپ کو اپنا گھر کا جو ہے وہ عجیب طرح سے لگتا ہے. آپ جس جگہ پہ روزانہ رہتے ہیں اسی جگہ اندھیرے میں نہیں جاتے، اس کے اندر خوف آ جاتا ہے اس طریقے کا. اسی طرح سے جب لائٹ آ جاتی ہے ہماری زندگی میں اطمینان آ جاتا ہے، تسلی آ جاتی ہے، شادمانی آ جاتی ہے اور خوشی آ جاتی ہے. میرے عزیزو یوں خدا کا کلام بیان کرتا ہے جب انسان کے اندر سے یہ جلال جدا ہو گیا، یہ روشنی چلی گئی، وہ لائٹ ختم ہو گئی، انسان کی زندگی میں گناہ کی طریقی بھر گئی اور انسان خدا سے ڈرنے لگ گیا. چنانچہ خدا نے انسان کو وقتی طور پر اس سے پہلے کہ جیسا جو حوالہ ہم نے پڑھا اس تک کا ہم پہنچتے، خدا کا بیٹا دنیا میں آتا، خدا کا کلام بیان کرتا خدا اسی جلال کو ریسٹور کرتا، ریفارم کرتا. خدا نے مختلف طریقے سے انسان کو اس نور میں رکھا. خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے کہ جب بزرگ موسیٰ کو نجات دہندہ بنا کر بھیجنا چاہا تو جلتی جھاڑی میں خدا اس پر ظاہر ہوتا ہے. اور وہاں پر بھی دیکھیں خدا کا کلام کہتا ہے جیسے ہی بزرگ موسیٰ نے دیکھا وہ ڈر گیا اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گیا. اور خدا نے وہاں پر اسے تسلی دی، تقویت دی کہ میں اترا ہوں تاکہ اپنے لوگوں کو ملک مصر سے فرعون کے ہاتھ سے چھڑاؤں. پھر خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جب ان کو نکال لیا وہاں سے پھر ان کی رہنمائی کے لیے خدا کا کلام بیان کرتا ہے دن کے وقت بادل کے ستون میں اور رات کے وقت آگ کے ستون میں ان کی رہنمائی کرتا رہا. تو یہاں پر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ خدا کے جلال کا ایک ادنا سا نمونہ، ایک مدم سا تصور زندگیوں کے اندر تھا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اس کا جلال، اس کی قدرت ہمارے ساتھ ہے، لیکن ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے میرے عزیزو اس لیے جتنی جگہ پر بھی بائبل مقدس میں فرشتے آئے ہیں خدا کا کلام بیان کرتا ہے انسان ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر گناہ کی طریقی ہے بنیادی طور پر، اس کی وجہ سے وہ اس سے خوف زدہ ہو جاتا ہے اور خدا کے جلال کو برداشت نہیں کر سکتا. میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ خدا نے سب سے پہلے جس چیز کو تخلیق کیا وہ کیا تھی؟ روشنی تھی. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جب خدا نے خیمہ اجتماع کا تعمیر کرنے کا حکم دیا، جب ہیکل کی تعمیر کی باری آئی تو وہاں پر پھر خدا نے مسلسل طور پر لگاتار طور پر آگ کے جلتے رہنے کا حکم دیا. میرے عزیزوں وہاں پر شمعدان بنائے جن میں چراغ جلائے جاتے جو خدا کے جلال کا اور اس کے نور کا عکس ہے زمین کے اوپر. اور اس کا مطلب یہ تھا کہ خدا ان کی تسلی اور تقویت کے لیے موجود تھا. لیکن ہم کلام خدا میں پڑھتے ہیں کہ خدا نے ظاہری طور پر کامل طور پر اپنا ظہور نہیں دیا کیونکہ انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. آپ کو یاد ہی ہے کہ جب کوہ طور پر، کوہ سینا جسے کہا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس کے اندر کہ جب وہاں پہ بزرگ موسیٰ نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں تو خدا نے کہا کہ تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا. میرے عزیزو کیونکہ اس کے اندر گناہ کی تاریکی ہے، جب تک وہ تاریکی دور نہیں ہوگی وہ اس کے جلال کو، اس کی قدرت کو برداشت کرنے کے لائق نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ جن لوگوں نے دیکھنے کی کوشش کی
ابھی خدا ان سے بہت دور تھا، جو حد بندی کر دی اس سے باہر تھے وہ لوگ، تو بھی سارے کے سارے منہ کے بل گر گئے۔ کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب ہیکل کی تقدیس کی گئی، ہیکل کو خدا کے لیے مخصوص کیا گیا، اس وقت جب خدا کا ابر چھایا، جب ہیکل جلال سے بھر گئی، تو لکھا ہے کہ کاہن جلال کے باعث کھڑے نہ رہ سکے۔ اس لیے میرے عزیزو کلام مقدس یہ بیان کرتا ہے کہ جتنی جگہ پر ہم دیکھتے ہیں خدا کا جلال اس کے پاک فرشتوں کی صورت میں آتا ہے، خدا کا کلام بیان کرتا ہے وہ ستون کی صورت میں آتا ہے، خدا کا کلام بیان کرتا ہے کسی صورت میں انسان پر ظاہر ہوتا ہے، انسان اس سے ڈر جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے۔ اور یہاں پر میں ذکر کر رہا تھا کہ آپ بزرگ زکریا کو دیکھیں، خدا کا پاک کلام کہتا کاہن ہے، سال ہر سال سے خدمت کرتا رہا ہے، اور جب بخور جلانے کی باری آئی ہے، خوشبو جلانے کی باری آئی ہے، فرشتے کو دیکھا ہے تو وہ بھی دہشت سے آگے اس پر اور وہ ڈر گیا۔ مقدسہ مریم کے بارے میں پڑھتے ہیں، فرشتہ ان پر ظاہر ہوا تو وہ بھی گھبرا گئے۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے چرواہوں پر فرشتہ ظاہر ہوتا ہے تو یہ بھی ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ لیکن لکھا ہے خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا۔ میرے عزیزو خدا کا کلام میرے عزیزو بیان کرتا ہے کہ بیسیکلی جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کا اشارہ آپ کو دیا کہ رات کو لائٹ بند کر دیں یا چلی جائے تو خوف آنے لگ جاتا گھر کے اندر، اسی طرح سے یہ فرشتے جو تھے، یہ فرشتہ جو تھا جب ان چرواہوں پر آیا تو ان کے اندر بھی وہ قدرتی ڈر اور خوف جو تھا انسان والا ان کی زندگی کے اندر آ گیا میرے عزیزو۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے وہ گھبرا گئے، لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جب روشنی آتی ہے، تسلی آ جاتی ہے، اطمینان آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، اسی طرح سے خدا کا کلام کہتا ہے فرشتہ نے فوراً ان سے کہہ دیا ڈرو مت، دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ خدا کا پاک کلام ٹھیک ہے، خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے کہہ دیا ڈرو مت میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ میرے عزیزو یہ خدا کا جلال چمکا ہے، ظاہر ہوا ہے، یہ دراصل خوشی کی بشارت کا اعلان تھا۔ ہاللیلویا، زوردار تالیاں لگائیں خدا کے جلال کے لیے۔ اتنا روشنی ہوتی ہے تو خوشی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ جلال جو تھا، یہ خدا کی قدرت جو تھی، یہ روشنی جو تھی، یہ تسلی تھی خدا کی طرف سے، یہ اعلان تھا۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ اب اس تاریکی کو جو گناہ کی صورت میں دنیا کے اندر پائی جاتی ہے، خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے اس کو دور کرنے والا نجات دہندہ دنیا میں آ گیا ہے۔ خدا کا پاک کلام میں عزیزو ہمیں بتاتا ہے، جب ہم کلام مقدس میں اس تعلق سے دیکھتے ہیں بہت سارے حوالہ جات خدا یسوع مسیح کے تعلق سے پیشن گوئی کے طور پر پیش کیے گئے۔ مثلا بزرگ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کے 60ویں باب میں لکھا ہے اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا، اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا، کیونکہ دیکھ تاریکی زمین پر چھا جائے گی